بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو شب معراج کے موقع پر ایک اہم پیغام دینے والے ہیں۔ شب معراج کے موقع پر ہماری اکثر مساجد میں ماشاءاللہ عوام الناس نوافل پڑھنے کے لیے اور صلاۃ تسبیح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکثر احباب جو ہے وہ نوافل پر زور دیتے ہیں اور نوافل پڑھ کر جو ہے وہ رات گزارتے ہیں۔ اچھی بات ہے، شب بیداری ہونی چاہیے، بارگاہ رب العزت میں نوافل ادا کرنے چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ نوافل ہر شخص کے لیے ادا کرنا جائز نہیں ہوگا اس رات۔ ایک تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو فرض اللہ کی بارگاہ میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ہے وہ کسی بھی چیز کا ثواب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے میری بارگاہ میں وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے بندے پر فرض فرمائی ہیں۔ جب وہ میرا بندہ میری فرض کردہ چیزوں کو ادا کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوتا ہے۔ ابھی جو ہمارے احباب نوافل ادا کرتے ہیں شب معراج النبی کے موقع پر یا شب برات کے موقع پر یا شب قدر کے موقع پر، اس صورت میں یاد رکھیے کہ نوافل اس شخص کے لیے جائز ہوں گے کہ جس کے جو فرائض ہیں وہ مکمل ہوں اور اس کی قضا نماز اس کے ذمہ میں باقی نہ ہوں۔ اگر کسی صاحب کی نماز قضا باقی ہیں تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان راتوں میں جس میں لوگ شب بیداری کرتے ہیں، عبادات کرنے کے لیے مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نوافل ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ ورفع اللہ درجات، آپ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ اس کو قرض تو نہ دے بلکہ قرض کی بجائے اس کو گفٹ اور تحفے تحائف بھیجتا رہے۔ یقیناً یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب مقروض ہے، قرض دینے والا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے قرض پے کرے، ادا کرے، پھر بعد میں اس کو گفٹ اور تحفے تحائف بھیجے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں جو نوافل ہیں یہ تحفہ ہے۔ نفل کا معنی ہی ہوتا ہے زائد، ایکسٹرا چیز۔ اسی طرح جو فرض ہے یہ ہمیں پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی صاحب فرض ادا نہیں کرے گا تو میرے بھائیوں ایسے شخص کے ایک نوافل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہر چیز سے پاک ہے، اسے کسی کے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے آپ کو والدین حکم دیں کہ بیٹے یہ سامان اٹھا کر فلاں جگہ پر رکھ دے، آپ وہ سامان تو نہ اٹھائیں، جو دوسری چیزیں پڑی ہیں وہ اٹھا کے باہر جو ہے وہ رکھتے رہیں۔ یقیناً یہ عقل مندی بھی نہیں ہوگی اور ماں باپ بھی خوش نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کہیں گے جو ہم نے حکم دیا تھا اس کی تو نے تکمیل و تعمیل نہیں کی ہے۔ لہٰذا آپ احباب سے گزارش ہے ہمارا یہ پیغام دوست احباب تک پہنچائیں۔ یہ جو شب بیداری کے موقع پر ہمارے احباب نفل ادا کرتے ہیں، کافی لوگ ایسے ہیں جو نفل ادا کر کے جناب کوئی 10 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 6 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، تو یہ اس طرح مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ آپ حضرات جو ہے وہ قضا نمازوں کی طرف توجہ دیں۔ میں قضا کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ قضا نمازیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے اور ساتھ جو وتر ہیں واجب ہیں عشاء کے اس کی بھی ادائیگی ہوتی ہے۔ 6 نمازوں کی آپ نے قضا کرنی ہوتی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض اور مغرب کے 4 فرض اور مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ تو ان نمازوں کی آپ کو ادائیگی کرنی ہوگی اور نیت کا طریقہ یہ ہوگا، سب سے پہلے یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ میری سب سے اینڈ والی یا پہلی والی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں، مالک تجھے معلوم ہے مجھے معلوم نہیں ہے، مالک میں ان کی نیت کر کے نماز ادا کرتا ہوں، میری نمازیں قبول فرما۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نمازیں قبول فرمائے گا۔ اب آ جائیے جو صلاۃ تسبیح ہے، جو احباب صلاۃ تسبیح ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک کے چچا ہیں، آپ نے اپنے چچا کو تعلیم عطا فرمایا کہ چچا جان کوشش فرمائیں یہ نماز صلاۃ تسبیح ڈیلی ادا فرمائیں، ڈیلی نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اور ہفتے میں 1 بار نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ، اگر مہینے میں 1 بار نہیں تو زندگی میں سال میں 1 مرتبہ، سال میں 1 بار نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ اس کو ضرور ادا کرنا۔ جو شخص صلاۃ و تسبیح ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے
اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں صلاۃ تسبیح میں، اور اس میں مقدار آپ نے صداد میں یاد رکھنی ہے. ہر ایک رکعت میں ہم نے 75 مرتبہ 75 مرتبہ ہم نے اس کی گنتی کو مکمل کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ ہے. اللہ کو بہت ہی محبوب کلمہ ہے، اتنا محبوب ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کلمے کا وزن کتنا ہے. تو آپ اس کا طریقہ سماعت فرما لیجئے. پہلی رکعت میں جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تکبیر تحریمہ ادا کرنے کے بعد پھر ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. قرات ہوگی. قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر جو ہے وہ ہم 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. پھر ہم رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جا کر 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان رب العظیم 3 مرتبہ کہہ لینے کے بعد. پھر جب رکوع سے سر اٹھائیں گے، اس کو قوما کہتے ہیں، کھڑے ہونے کی جانب کو کھڑے ہونے والی کنڈیشن کو قوما کہتے ہیں. اس قوما میں بھی ہم 10 مرتبہ کہیں گے. 45 مرتبہ سجدے میں جانے سے پہلے یہ ہمارا عدد پورا ہونا چاہیے. پھر سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے جب جلسہ کریں گے، 2 سجدوں کے درمیانی کنڈیشن بیٹھنے کا نام جلسہ ہوتا ہے. تو جب ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے دوران بھی ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر دوسرا سجدہ کریں گے، وہاں پر بھی ہم یہ کلمہ جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو 30 مرتبہ سجدے کے درمیان سجدے میں اور 45 مرتبہ سجدے سے پہلے جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گیا. اب اسی طرح جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں قرات سے پہلے پھر جو ہے وہ 15 مرتبہ پڑھیں گے. پھر جو ہے نا 15 مرتبہ پڑھ کر پھر قرات ہوگی. قرات کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر رکوع ہوگا، پھر 10 مرتبہ. پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر وہی سجدے میں جو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے. اسی طرح جب ہم پہلے اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات میں ہم اشہد ان محمد عبد رسول تک نہیں پڑھیں گے، بلکہ یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے. پہلے اتحیات میں آخر تک پڑھیں گے، یعنی یوم یقوم الحساب تک. اسی طرح جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں پھر ہم ثنا سے سٹارٹ کریں گے. اور اس کا طریقہ پراپر طور پہ وہی ہوگا جو ہم نے پہلی 2 رکعتوں کا بتایا ہے. یہ میرے بھائیو طریقہ صلاۃ تسبیح کا. تو ہماری آپ احباب سے گزارش ہے، ہماری بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بجائے اس کے کہ آپ نوافل پر زور دیں، نوافل کی بجائے آپ فرائض کی ادائیگی کریں. جو آپ پر قضا نماز باقی ہیں اس کی ادائیگی کریں، اور پھر یہ تہیہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں قضا نمازیں مکمل کرتا رہوں گا. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دے، اگر اللہ نہ کرے اس پر جب 10 سال کی نماز قضا باقی تھیں، اب وہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا قضا نماز ادا کرتا کرتا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو ابھی اس کے 9 سال کی قضا نمازیں باقی تھیں، وہ اس کو موقع نہیں مل سکا. علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جو بقیہ نمازیں ساری معاف فرما دے گا. اور اسی طرح ایک اور بات سننے کو ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو سچے دل سے روزے معاف ہو جاتے ہیں کہ ایک بندے نے روزے رکھے ہی نہیں ہے، وہ کئی اللہ بس مجھے معاف فرما دے، ایسی معافی نہیں ملتی. اسی طرح جو قضا نمازیں ہیں 7 قضا نمازیں پڑھنی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی. الہی میں ان کو بر وقت ادا نہ کر سکا، مالک میں اس کو قضا کر کے ادا کر رہا ہوں، مالک میری ادائیگی قبول فرما. لہذا معافی سے توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہو جاتی، ان کی باقاعدہ قضا کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا